دیکھیں، ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بقیع کی طرف جانے لگے۔ حضرت امام حسین کم سینی کی وجہ سے چلتے ہوئے ایک جگہ رک گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے چادر اپنی لی، شہزادے کے مبارک پیروں سے دھول جھاڑنا شروع کیا۔ کس کے؟ امام حسین کے قدموں سے سیدنا ابو ہریرہ دھول جھاڑ رہے ہیں، گرد صاف کر رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ شہزادے نے کہا یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، اے ابو ہریرہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک شان والے صحابی ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا، اے شہزادے مصطفیٰ، لو يعلم الناس منك ما اعلم لحملوك على اعناقهم ورقابهم۔ شہزادے اللہ کے لیے مجھے یہ خدمت انجام دینے بجا لانے دیجیے، میں آپ کے قدموں کی دھول صاف کر رہا ہوں تو کوئی بڑا احسان نہیں ہے میرا، یہ حسن خدمت ہے، کرنے دیجیے۔ قسم خدا کی جو مرتبہ آپ کا میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو شہزادے آپ کے نورانی قدم فرش زمین پر نہیں ہوں گے، لوگوں کے کندھوں پر رہیں گے، لوگ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس سے بڑا آپ کا مقام ہے، ہمیں یہ خدمت انجام دینے دیجیے۔ ابن عساکر میں روایت ہے اور سند میں سارے وہی راوی ہیں جو بخاری میں آتے ہیں، مستند روایت ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے خدمت کر کے بتایا کہ شہزادوں کا مقام کیا ہے۔ شہزادی مصطفیٰ کی شان دیکھو، سید کائنات کا مقام و مرتبہ دیکھو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، انما فاطمۃ بضعۃ منی، اور مسلم شریف میں ہے انما فاطمۃ مضغۃ منی۔ سنو میری بیٹی فاطمہ، ان کی شان کے کیا کہنے، وہ تو میرا پار ہے، جگر ہے، وہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی نہیں مصطفیٰ نے فرمایا، وہ میرا دل ہے، میری جان ہے میری بیٹی۔ حبیب نے ان کو اپنا دل بھی فرمایا، اپنی جان بھی فرمایا۔ اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شان و عظمت یوں بیان کی کہ ارشاد فرمایا، میری شہزادی کی شان یہ ہے کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، محشر میں ندا ہوگی عرش سے، یا اہل الجمعی نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط مع 70,000 من الحور العین۔ اے اہل محشر، سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو بند کر لو، آنکھیں موچھ لو، میرے حبیب کی شہزادی 70,000 حوران بہشت کے ساتھ اب گزر رہی ہے، پل صراط سے جنت میں جائے گی۔ نگاہوں کو نیچی کر لو، سروں کو جھکاؤ، نظروں کو بند کرو، نگاہوں کو نیچی کر لو۔ کیوں؟ سیدنا ابو الحسنات محدث دکن سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتلایا، وہ احکام کا عالم نہیں ہے کہ احکام پر عمل آوری ہو گئی قیامت کے دن۔ بات یہ ہے شہزادی مصطفیٰ کی شان کا عالم عجیب ہوگا۔ اس وقت جب آئیں گی محشر میں تو سیدھے ہاتھ میں امام حسن مجتبیٰ کا زہر آلود جو پیرہن ہوگا سیدھے کندھے پر ہوگا، بائیں کندھے پر امام حسین شہید کربلا کا خون آلود پیراہن ہوگا، سیدھے ہاتھ میں علی مرتضیٰ شیر خدا کا وہ امامہ مبارک ہوگا جو خون سے رنگی ہوا ہوگا۔ اس کیفیت میں عرش کے پائے کو تھام کر اللہ کے حضور عدل و انصاف کے لیے معروضہ کر رہی ہوگی۔ ملائکہ عرض کریں گے، یا رسول اللہ اپنی شہزادی کی حالت پر آپ ایک نظر فرمائیے، بڑے جلال میں ہے اور وہ عرش کو ہلا دینے والا مضمون پڑھ رہی ہے۔ مصطفیٰ تشریف لائیں گے، شہزادی کو اس حالت میں دیکھیں گے، فرمائیں گے بیٹی بات کیا ہے، گنہگار ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ عرض کرے گی مولا سے مصطفیٰ سے کہ یا رسول اللہ جب یہ خون اور زہر دیکھتی ہوں تو بے قابو ہو جاتی ہوں۔ میرے شہزادوں کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا، میرے شوہر نامدار کے ساتھ نالائقوں نے کیا کیا، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہوں۔ مصطفیٰ فرمائیں گے، اے میری بیٹی فریاد کرنے کا دن نہیں ہے، لوگوں کی فریاد سننے کا دن ہے۔ ہم فریاد کرنے نہیں آئے ہیں، فریاد سننے کو آئے ہیں۔ اے میری پیاری بیٹی، تم اپنے ان دونوں شہزادوں کے پیرہن کو لو اور علی مرتضیٰ کے اس خون آلود امامے کو لو، تم دکھے دل سے فریاد کرو۔ میں ٹوٹے ہوئے دانت شریف دکھا کر اللہ کے حضور اپنا گیسو پکڑ کر عرض کروں گا، مولا ارحم الراحمین میری گناہگار امت پر رحم فرما، ان کی بخشش فرما۔ جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے، یہ گھرانہ یہاں بھی خیرات بانٹتا ہے، محشر میں بھی خیرات بانٹے گا۔ ان تمام مصائب پر صبر کا صلہ رکھ دینا چاہے گا تو صلے میں گنہگاران امت کی بخشش کو مانگے گا۔ بتاؤ یہ کس کے خون مبارک کا فیض ہے؟
نبیوں کے سردار حبیب کردگار فرما رہے ہیں وہ شہزادی مصطفیٰ اللہ اکبر جن کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے. متعدد کتب سیر میں آتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتی تہجد اور پڑھ کے لیٹ جاتی تھی حسنین کریمین ابھی بچپن میں گہوارے میں ہوتے طبعی تقاضے سے رونا چاہتے تھے. رب جبرائیل کو حکم دیتا تھا جبرائیل مصطفیٰ کی شہزادی آرام فرما رہی ہے, شہزادے روئیں گے, میرے حبیب کی شہزادی کی نیند میں خلل آئے گا, یہ مجھے گوارا نہیں ہے, جاؤ جھولا جھلاؤ میرے پیارے حبیب کے شہزادوں کا. تو جبرائیل جن کا جھولا جھلانے آیا کرتے تھے, جن کی راحت کا رب کو اتنا لحاظ, اور وہ حیا کی پیکر جب ان کا وقت اخیر آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادی کی حیا دیکھو. کائنات میں یہ دو شرف کو غور کرو, محشر میں نگاہیں جھکا لو, کس کے لیے کہا جائے گا؟ صرف بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے. اور یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ بھی صرف آپ کے لیے. دنیا بھر میں مختلف خواتین آئیں, جب وقت اخیر آیا تو ملک الموت روح قبض کیا. جب حبیب کی شہزادی کی بات آئی, قانون کے اعتبار سے ملک الموت کو اترنا تھا, مگر مصطفیٰ کی شہزادی نے عرض کیا مولا میری روح ملک الموت نکالے گا. میرے مولا جس حیا کے ماحول میں پرورش پائی ہوں یہ میری حیا گوارا نہیں کرتی کہ ملک الموت میری روح کو بدن سے نکالے. ارے بتاؤ کتنا نازک ان کا مزاج ہے, حیا کی کیسی کیفیت ہے. وہ شہزادی دل میں یہ سوچ رہی ہے کہ ملک الموت میری روح لے جائے گا. روح وہ کیا جسم ہے کہ پکڑو تو کوئی احکام مرتب ہوں گے, وہ لطیف شے ہے, جوہر لطیف ہے, مگر جس میں سید کائنات میں حلول کی ہوئی روح ہے, بدن سید کائنات میں جو روح جلوگر تھی وہ روح نکالنے کی بات آئی تو ملک الموت اپنے ہاتھ سے روح نکالے گا میرے مولا. تو رب کریم فرمایا اے ملک الموت تو واپس آ, تو روح نہ نکال, میں خود اپنے دست اقدس سے میری محبوب کی شہزادی کو نکال. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب پاک کی شہزادی کی روح اطہر کو رب کریم نے اپنے دست اقدس سے نکالا. اب آپ بولیں گے یہ کہاں سے لائے؟ دیکھو تفسیر روح البیان شریف میں علامہ اسماعیل حقی نے اس واقعے کو بیان کیا. سبحان اللہ. آپ بولیں گے ارے وہ صوفیانہ طرز کی تفسیر ہے, ہم کیوں مانیں گے؟ ہر قسم کے لوگ رہتے نا سننے والے. سنو قرآن کی دو آیتیں ہیں. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, میرے حبیب فرما دو ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا وہ تمہاری روحوں کو نکالتا ہے. روح نکالنے والا فرشتہ موت کا جو ہے وہ نکالتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا کہ ملک الموت روح نکالتے ہیں. مگر یہی ایک آیت نہیں ہے, اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ روح کو نکالتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے. تو یہ آیت میں اللہ نے اپنے فعل کو بیان کیا کہ رب روح نکالتا ہے. کس کی روح رب نے نکالا ہے؟ آیت کا اس مصداق بھی تو ہو, آیت بے معنی نہیں ہو سکتی. رب نے فرمایا ملک الموت روح نکالتے ہیں. مصطفیٰ کا رب اتنا ہی نہیں کہا حبیب یہ بھی امت کو بتا دو میں خدا ہوں, میں بھی روح نکالتا ہوں. عرش کا مالک کس کی روح کو نکالا؟ آیت کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. وہ مصطفیٰ کی شہزادی کو پہلے ہی سے جانتا ہے, سب کی روح ہے کے لیے. قانون یہ ہے کہ فرشتہ نکالے گا, محبوب کی شہزادی پر گوارا نہیں کرے گی. رب نے کہا یہ میں کروں گا, اسی لیے پہلے ہی بتایا کہ تم تفسیر روح البیان کو کمزور کہہ سکتے ہو, خدا کی قرآن کو کمزور نہیں کہہ سکتے ہو. اللہ نے فرمایا اللہ روح نکالتا ہے, وہ مصطفیٰ کی شہزادی کی روح کو رب نے نکالا. یہ کون سا گھرانہ ہے, کیسے شہزادی ہے, کیسے شہزادگان ہے. عزیزان محترم زندگی ختم ہوگی, ان کی شان کا بیان ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سنا مصطفیٰ کی شہزادی کے شہزادوں سے ان کی شہزادیوں کا, ان کی مالک و سرداریوں کا مقام سنو. جن کا پاکیزہ خون, جن کا پاکیزہ دودھ جن کی رگوں میں روا روا ہے وہ بتائیں گے گھر والے کے کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا عزت و بلندی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے مقاموں کو دیکھ کر چلنے والوں شہزادی کا ادب بھی دیکھو, حیا بھی دیکھو. جب حیا میں بے مثال تو رب تبارک و تعالیٰ قانون مقرر کیا عمل کا صلہ دوں گا. جب عمل ایسا ہوگا تو صلہ بھی کیسا ہوگا. اب ان کی اولاد میں کیوں ائمہ ہے, کیوں غوث اعظم ہے, کیوں ولیوں کے سردار ہے, اس گھرانے سے ولایت کو کیوں جوڑا گیا. ارے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ, ایسی مالک نہیں بتاؤ کائنات میں کہاں ہے. جب ان کا مرتبہ یہ ہے, ان کی حیا کی شان یہ ہے, ان کے اخلاق کا معاملہ یہ ہے, ربط و تعلق کا معاملہ یہ ہے, تو بتاؤ ان کا خون مقدس جن رگوں میں روا دوا ہوگا وہ امام حسن کیوں نہیں ہوں گے,
امام حسین کیوں نہیں ہوں گے؟ امام علی بن حسین زین العابدین کیوں نہیں ہوں گے؟ اسی لیے فاروق اعظم کے گھرانے کے تاجدار امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولایت نبوت دو راہوں سے فیض آتا ہے. نبوت کا فیض نبیوں کو بھی ملا تو سرکار کی بارگاہ سے ملا، اور ولایت کے فیض کا سرچشمہ شیر خدا کو اللہ نے بنایا ہے. ولایت کا فیض حیدر کرار کے در سے ملے گا، شیر خدا کی بارگاہ سے ملے گا. یہاں سے کٹنے کے بعد ولایت نہیں ملتی. پھر وہ آنکھ والے تھے، آنکھ والوں کو نظر آتا تھا مرتبہ، انہوں نے یہ بھی بتایا امام علی مرتضیٰ شیر خدا کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا، سید کائنات فاطمہ الزہرا کو منصب پر فائز کیا، امام حسن مجتبیٰ کو فائز کیا، امام حسین شہید کربلا کو فائز کیا. یہ فیض بانٹ رہے ہیں، ہر آنے والے کو فیض ان سے مل رہا ہے. پھر امام حسین کے بعد امام علی ابن حسین زین العابدین کی باری آئی، پھر امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی باری آئی، پھر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی باری آئی، پھر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی باری آئی، پھر امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی باری آئی، پھر امام محمد جواد تقی رضی اللہ عنہ کی باری آئی، پھر امام علی الہادی نقی رضی اللہ عنہ کی باری آئی، پھر امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کی باری آئی. یہ 11 ائمہ اہل بیت فیض بانٹتے رہے، ان سے فیض کے چشمے جاری کیے گئے. پھر اس کے بعد سرکار غوث پاک کی باری آئی جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی، میرے پیر دستگیر، میرے پیر. اس پیر دستگیر کی باری آئی تو فرمایا اب سرچشمہ ولایت وہاں سے جو چلا رہا ہے ان کو چھوڑ کر وہاں سے نہیں لے سکتے، وہاں سے لینا ہو تو یہاں سے ہو کر جانا ہوگا. اور ان کو منبع بنایا گیا. اب قطب بنے گا تو انہی کے وسیلے سے، غوث بنے گا انہی کے صدقے سے، اور خواجہ بنے گا انہی کے صدقے سے، داتا بنے گا انہی کے صدقے سے، آقا بنے گا انہی کے صدقے سے. اب باقی آنے والے دور میں جو ہوگا انہی کی وساطت سے ہوگا. پھر امام محمد مہدی بھی آئیں گے، انہی کی اولاد میں امام حسن مجتبیٰ کی. تو بتایا یہ 12 ائمہ اہل بیت ہیں کہ جن سے روحانی ولایت کے چشمے ابلنے لگے، نہریں رواں دواں ہو گئی، اور ان سے کٹنے کے بعد پھر کہیں سے بھی فیض نہیں مل سکتا. یہ بیان ضیاء الدین کا ہو تو رد کرو، مگر میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. دنیا علم میں کوئی جس کے حوالے کو رد نہیں کر سکتا وہ امام ربانی مجدد الفسانی نے مکتوبات امام ربانی میں بیان کیا. ارے ان کا مقام پوچھو، وہ نہیں ڈرنے والا فاروق اعظم کا گھرانہ ہے جو کھول کے بیان کیا کہ دیکھو سعادات بیان کرے تو اپنے گھر والے کی شان اپن خود بیان کیے. ہم تو نقل روایات کر رہے ہیں، ہم خود بیان کریں گے تو کیا نہیں بیان کریں گے. جو پڑھے وہ بیان کر رہے ہیں، جو پائے وہ نہیں، جو پڑھے وہ بیان کر رہے ہیں، تاکہ حوالے سامنے رہے، ریفرنس سامنے رہے. تو دیکھیے کیا شان و عظمت ہے، کیسی بلندی ہے. شیر خدا رضی اللہ عنہ بستر مصطفیٰ پر ہیں، حبیب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، اور رب کریم جبریل و میکائیل کو فرما رہا جبریل میکائیل تم کو میں نے بھائی بنایا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا تم اپنے بھائی پر جان نچھاور کرنا چاہتے ہو؟ تو دونوں میں سے ہر ایک نے کہا مولا ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہے، تیرا حکم ہو تو نچھاور کریں گے، مگر ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے. رب نے کہا ذرا دیکھو مصطفیٰ کے بھی ایک بھائی ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے، بستر نبوت پر لیتے ہیں، اپنی جان مصطفیٰ پر قربان کر چکے ہیں. جبریل امین کو میکائیل کو حکم ہوتا ہے جاؤ ذرا دونوں ایک سرحانے ٹھہرو، ایک پینٹی پہ ٹھہرو. ارے شیر خدا کا مرتبہ سمجھو، جب بستر مصطفیٰ پر ہے، سرحانے جبریل ہے، پینٹی میں میکائیل ہے. ان فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں نگہبانی کرتے رہو تاکہ میرا حبیب کا یہ چہیتا لاڈلا آرام سے سو جائے، کسی طرح کا خلل نہ آئے. اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ پر وحی آئی. رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ارے لوگوں میں ایک ایسا بے مثال وجود بھی ہے جس نے اپنی جان کو بیچ دیا رب کی رضا کے لیے. حبیب نے ایسے نازک وقت میں کہا علی سو جاؤ، وجہ نہیں پوچھتے، سبب نہیں پوچھتے، ریزن اور ریزن نہیں دیکھتے، کہتے حضور بے فکر جائے میں آرام سے یہاں رہتا ہوں. اور رب نے کہا عرش کے مالک نے کہ دیکھو اے فرشتوں ذرا دیکھو جانثاری کو، شیر خدا ہے قربان ہو رہا ہے. یقیناً شیر ہی کا دل ہو سکتا ہے یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جب نے اپنی جان کو فروخت کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، رحمت فرمانے والا ہے. تو جن کی شان میں آیات اتر رہی ہے، احادیث
احادیث مبارکہ میں رنگارنگ جلوے ہیں. حضرت علی سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے کا ذکر آیا، ذرا اس ذات گرامی کا بھی سن لو. فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، مدائن فتح ہوا، غنیمت کا مال آیا، چرمی فرش بچھایا گیا اور پھر مال کی تقسیم ہو رہی ہے. امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، 1000 درہم ان کو آپ نے پیش کیے. امام حسین کو 1000 درہم پیش کیے. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 دیے. صاحبزادے نے اعتراض نہیں کی، وجہ پوچھنا معلومات میں پڑھانے کے لیے ہوتا ہے. پوچھا کہ ابا جان ہم تو تلوار چلا رہے تھے، اس وقت یہ دونوں شہزادگان تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، آپ نے 1000 ان کو دیے، 500 ہم کو دیے، وجہ بتائیے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا اذهب جاؤ فاتنی بابن کا ابیہما وام کا امہما وجد کا جدہما وجدت کا جدتہما وعمت کا عمتہما وخال کا خالہما وخالت کا خالتہما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ، عظمت اہل بیت کانفرنس، عرس حضرت بادشاہ پیرا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرمایا بیٹا جاؤ، بیٹھو نہیں کا اذهب ذرا جاؤ. کہاں جائیں؟ دنیا میں گھومو، ڈھونڈو، دنیا میں گھومو، پوری کائنات پست و بالا میں ڈھونڈو. فاتنی پھر آؤ میرے پاس بی ابن کا ابیہما. ان جیسے والد ہے تو مثال میں پیش کرو. ان کے والد کی طرح کوئی والد بتاؤ، ان کی امی جان کی طرح کسی کی امی جان ہے تو بتاؤ، ان کے نانا جان کی طرح کسی کے نانا ہو تو بتاؤ، ان کی نانی جان کی طرح کسی کی نانی ہو تو بتاؤ، ان کی خالہ کی طرح کسی کی خالہ ہے تو بتاؤ، ان کے ماموں جان کی طرح کسی کے ماموں ہو تو بتاؤ، ان کی پھوپھی کی طرح کسی کی پھوپھی ہے تو بتاؤ، ان کے چچاؤں کی طرح کسی کے چچا ہو تو بتاؤ. پھر فرمایا سنو اما ابوہما فعلی المرتضی وامہما فاطمۃ الزہرا. اب ایک ایک سنانے لگے. ان کے ابا جان علی مرتضی ہے، امی جان فاطمۃ الزہرا ہے، نانا جان امام الانبیاء ہے، نانی جان خدیجہ الکبریٰ ہے، خالہ جان ان کی رقیہ زینب ام کلثوم ہے، ان کے مامو جان سیدنا قاسم ابن رسول اللہ ہے، ان کی پھوپھی جان کا بھی نام لیا ام ہانی ہے، ان کے چچاؤں کا نام لیا جعفر ابن ابی طالب ہے. اس کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا بتاؤ ایسے کوئی ہے کیا؟ بیٹا جب نہیں ہے تم نہیں آ سکتے تو بتاؤ. ان کو میں جب دے رہا ہوں تو سب سے ممتاز کیوں نہیں دوں گا؟ تو گھرانہ امتیازی ہے، حصہ بھی امتیازی. جب یہ بات اور یہ سلوک آپ کا ہوا، یہ شیر خدا کا گھرانہ ہے، کسی خدمت اور حسن عقیدت والوں کو محروم نہیں کرتا. جب یہ بات پہنچی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ آپ کے شہزادگان کو اتنی محبت سے انہوں نے دیکھا، اپنے بیٹے کو بھی چپ کیا، چپ کرا دیا اور جواب دیا کہ آپ کی شان بے مثال ہے، آپ کی عظمت بے مثال ہے. تو حضرت نے فرمایا میں نے بھی اپنے آقا سے سنا عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، عمر بن خطاب جنتیوں کا جنت میں چراغ ہے، میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے. تو وہ صاحب پھر آئے، آ کر سنائے کہ فاروق اعظم آپ نے جو کہا تھا جو کیا تھا ان کی خدمت میں ہم نے عرض کیا، آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کے بارے میں ایک حدیث انہوں نے سنی ہے. تو حضرت فاروق اعظم اپنے کاشانے سے نکلتے ہیں، کاشانہ حیدر کرار پہنچتے ہیں، بڑے ادب سے جا کر کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ شیر خدا ابھی مجھے ایک اطلاع ملی کہ ایک حدیث آپ نے سنائی ہے، کیا واقعی آپ نے حضور سے سنی ہے؟ تو آپ نے کہا بے شک میں نے سنی ہے. تو کہا آپ کیا لکھ کر دیں گے؟ اللہ اکبر. مقام والوں کے مقام کو مقام والے سمجھتے ہیں. کیا آپ لکھ کر دیں گے؟ کون سے طبقے کی کمی تھی فاروق اعظم کے پاس؟ کیا وہ عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے؟ کیا خلفائے راشدین میں نہیں ہے؟ کیا رضی اللہ عنہم کی سند نہیں ملی ہے؟ کیا عمر فی الجنہ کا لفظ حضور سے نہیں سنا ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر کس کے بارے میں آیا ہے؟ جس راہ سے عمر چلتے ہیں شیطان وہ راہ بدل دیتا ہے، کس کے لیے آیا ہے؟ مگر یہ ساری خوبیوں کے باوجود علی مرتضیٰ شیر خدا کے گھر پر ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ حدیث کیا آپ نے آقا سے سنی ہے؟ فرمایا بے شک میں نے سنی ہے. اکتب لی بخطک، علی مرتضیٰ اپنے دست سے لکھ دیجئے. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا بے شک میں سنا ہوں، لکھتا بھی ہوں. اب آپ نے لکھا کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا، مصطفیٰ نے جبریل سے سنا، جبریل نے رب العالمین سے سنا کہ عمر بن خطاب جنتی، جنت میں اہل جنت کا چراغ ہے. اس کو آپ نے اپنے پاس لیا، چوما، شہزادے کو دیا. بیٹا جب میرا وقت اخیر آئے، جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے کفن میں شامل کر دو. ارے واہ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے.
اب کون بیان کرے ان کی شان کو؟ بولو اب ایسے غیر نتو خیروں کی کوئی حیثیت رہتی ہے جو ان کی عظمتوں سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں؟ جناب ایاز بحد خود بے شناس، ایاز اپنی قدر تو پہچان کہ تو ہے کون، اپنے کردار کو تو دیکھ لے تو کس کا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جن کی نسبت سے زہد و ورع دنیا کو ملتا ہے۔ یہ گھرانہ دیکھو، غوث اعظم کس کے بیٹے ہیں؟ سلسلے قادریہ کے تاجدار دو نسبتوں کو رکھتے ہیں، حسن مجتبیٰ کے شہزادے پوتے ہیں، حسین شہید کربلا کے نواسے ہیں، مولا کائنات کے شہزادے ہیں۔ آؤ غریب نواز کس کے بیٹے ہیں؟ دادا جان ان کے امام حسین، نانا جان امام حسن۔ دیکھو فیض نقشبندی سلسلے کے تاجدار کون؟ ہر سلسلے کو دیکھو، سلسلے کا تاجدار اس گھرانے کا راست یا تو گھرانے والا ہوگا یا گھرانے کا فیض پانے والا ہوگا۔ تو حضرت شہنشاہ نقشبندی حسینی سادات ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی وہ ہے صدیقی، لیکن انہیں بھی غوث اعظم کا فیض ملا ہے۔ القصہ مختصر، جس بڑے کو دیکھو ان کی بڑائی کے پیچھے ہاتھ مصطفیٰ کی آل کا نظر آئے گا، علی مرتضیٰ کا فیضان نظر آئے گا۔ سچ کہا امام ربانی نے کہ ان کے فیض کے بغیر، ان کی محبت اور ان کی ولا کے بغیر ولایت ملے گی نہ کوئی ولایت پر رہ سکے گا۔ اور عزیزان محترم آخری بات سنو، جب گھرانہ شان والا ہے تو شہزادگان کا احترام ادب کرنا یہ مجبوری نہیں ہے، اپنے لیے لازم و ضروری ہے۔ مجبور ہو کر حالات کا تقاضا ہے، نہیں تو ایک خاص پہچان بن جائے گی۔ یہ سوچ کر کرو گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ امام ربانی ایک مرتبہ ایک سید زادے کے لیے مکتوب لکھتے ہیں ایک صاحب کو، اور لکھتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے، سیادت کا گھرانہ، سیدوں کا گھرانہ، ان کی شان یہ فقیر کیا بیان کرے۔ وہ لکھ رہے ہیں عظیم گھرانہ ہے، شہزادے کی زیادہ شان میں کیا بیان کروں۔ ان کے لیے آپ خاص خیال کیجئے، کچھ مراعات لکھ رہے تھے ان کے حق میں، تو توجہ دلائی اور بتایا لوگوں گھرانہ مصطفیٰ کا ہے، 10 بوسی قدم بوسی کر کے رخصت نہ ہو جاؤ، ادب کرو، ان کی ضرورتوں پر تمہاری توجہ ہو۔ توجہ اس معنی میں نہیں کہ معاذ اللہ تم کچھ کر سکتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جن کی دعاؤں سے کاروبار تمہارے چمکتے ہیں، جن کے قدم رکھنے سے تمہارے گھر کی بلائیں ٹلتی ہیں، تم کیا دے سکتے ہو؟ لیکن سنو میرے مصطفیٰ کا ارشاد، وہ ارشاد بھی حضرت عثمان غنی کی زبان سے سنو۔ صحابہ کا ادب بھی دیکھو اہل بیت کے ساتھ۔ عثمان غنی ذی النورین سنا رہے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے مصطفیٰ سے سنا، من سما الى احد من ولد عبد المطلب یدن فلم یکافیہ بها فی الدنیا فعلی مکافات غدا اذا لقیہ یوم القیامہ۔ حبیب پاک کا گھرانہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اس گھرانے کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اور اگر انہوں نے بدلہ نہیں دیا تو کل قیامت میں آقا فرماتے میں بدلہ دوں گا اپنی طرف سے۔ اور حبیب نے فرمایا اربعۃ اشفع لہم، 4 خوش نصیب وہ ہیں جن کی میں سفارش کروں گا، بخش پاؤں گا۔ کون 4 ہیں وہ؟ حبیب فرماتے ہیں ایک تو وہ ہے المکرم لذریتی، جو میرے اہل بیت کا ادب کرنے والا ہے۔ اہل بیت کا ادب کرو، مصطفیٰ شفاعت کرے۔ دوسری بات فرماتے والقاضی لہم حوائجہم، اور جو ان کی حاجتیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں تگودو کرتا ہے وہ۔ تیسرا والساعی لہم عند ما اضطروا الیہ، ضرورت کے موقع پر ان کے لیے اپنی کچھ خدمت کو پیش کرے، مال کو پیش کرے۔ اور نمبر 4 وہ والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، جو دل اور زبان سے ان کے ساتھ محبت کرے۔ یہ 4 وہ ہیں جن کی میں کل محشر میں شفاعت فرماؤں گا۔ تو عزیزان محترم یہ وہ گھرانہ ہے جس سے دنیا کو خیر و برکت ملتی ہے، رشد و ہدایت ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پروردگار عالم اہل بیت کرام کا ادب نصیب فرمائے، ان کی تعلیمات پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات آپ اطمینان سکون کے ماحول میں تشریف رکھیں، ابھی اور 2 تقریریں اہم باقی ہیں، اب سے گزارش ہے کہ اطمینان و سکون کے ماحول میں تشریف رکھیں۔ میں حضرت بادشاہ پیران صاحب فاؤنڈیشن، حضرت بادشاہ پیران فاؤنڈیشن اور اس اجلاس کے ذمہ داران، کانفرنس کے ذمہ داران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گلہائے عقیدت لے کر تشریف لائیں۔ سب سے پہلے پیر طریقت، خطیب دکن، شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ الحاج سید شاہ کاظم پاشا صاحب قادری الموسوی سجادہ نشین
حضرت سید موسیٰ قادری علیہ رحمت و رضوان حیدرآباد کی گلپوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اسی کے ساتھ ساتھ پیر طریقت حضرت سید شاہ محمد الحسینی سجادہ نشین آستانہ چندہ حسینی گوگی شریف صاحب کی گلپوشی فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی طرح پیر طریقت ہمارے آج کے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا الشاہ سید ابو الحسن سید محمد اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ کی گلپوشی بھی فرمائیں. مقرر خصوصی حضرت علامہ الحاج مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ ان کی گلپوشی فرمائیں. اور جتنے سادات اکرام مشائقین نظام اس اسٹیج پر علماء اکرام تشریف فرما ہے، تمام کی گلپوشی ایک کے بعد دیگری فرمائیں. آئیے ہم اب بلا تاخیر بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ انعام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میں مداح رسول حضرت پرویز عالم اشرفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ پیر طریقت حضرت الحاج سید شاہ محمد تاج الدین قادری صاحب قبلہ جو اس کانفرنس کے صدر ہیں، صدر اجلاس ہیں، سجادہ نشین ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی گلپوشی فرمائیں. تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. فضیلت مآب حضرت مولانا سید شاہ تاج الدین بابا قادری مدظ اللہ العالی اور رونق اسٹیج، معزز مشائخ اعظام، علماء ذی احترام، خطباء اعلام، اس گھر سے با خدا کبھی برکت نہ جائے گی، برکت نہ جائے گی، آل نبی کی دل سے محبت نہ جائے گی. اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ رکھتے ہیں دل میں کینہ جو آل رسول سے، آل رسول سے، کہ رکھتے ہیں دل میں کینہ، رکھتے ہیں دل میں کینہ جو آل رسول سے، آل رسول سے. جنت میں با خدا وہ جماعت نہ جائے گی، جماعت نہ جائے گی، کہ جنت میں با خدا وہ جماعت نہ جائے گی، جماعت نہ جائے گی. آخری شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ سولی چڑھا یا میری گردن اتار لو، گردن اتار لو، کہ سولی چڑھا یا میری گردن اتار لو، گردن اتار لو، کہ سولی چڑھا یا میری سولی چڑھا یا میری گردن اتار لو، گردن اتار لو. دل سے حسین پاک کی عظمت نہ جائے گی، عظمت نہ جائے گی، دل سے حسین پاک کی عظمت نہ جائے گی. اور مقطع دونوں کے ساتھ سماعت کریں کہ پرویز ہم غلام ہیں آل رسول کے، آل رسول کے. ذرا مچل کر پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. کہ پرویز ہم غلام ہیں آل رسول کے،
ہم سنیوں کے ہاتھ سے جنت نہ جائے گی، جائے گی. دوبارہ سننا چاہتے ہو ایک مرتبہ پورا مجمع سرکار امام حسین کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور کہہ دے محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ، اور مکہ محبتوں کے ساتھ سماعت کریں گے کہ پریز ہم غلام گئے آل رسول کے، آل رسول کے، کہ پرویز ہم غلام ہیں آل رسول کے، آل رسول کے. ہم سنیوں کے ہاتھ سے جنت نہ جائے گی، جنت نہ جائے گی. ہم ہیں حسینی، ہم سے نسبت نہ جائے گی، نسبت نہ جائے گی. آل نبی کی دل سے محبت نہ جائے گی، محبت نہ جائے گی. اور حضرات میں دو شعر حکم کے مطابق پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت کریں. ایک مرتبہ پیش کر دیں. سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب ملاحظہ فرمائیں سادات کرام، جلوہ بار ان کے حوالے سے آپ حضرات سماعت کریں. ایک مرتبہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو لہرا کر سادات کرام پہ نام کے نام پہ کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ. ملاحظہ فرمائیں کہ سعادت سیدوں کی ہے، سعادت سیدوں کی ہے، عدالت سیدوں کی ہے. سعادت سیدوں کی ہے، عدالت سیدوں کی ہے. کہ سعادت سیدوں کی ہے، عدالت سیدوں کی ہے. زمین سے عرش تک ساری